उनके शौक़ की वजह से आपने शहर के अंदर इतना बड़ा फार्म बना लिया? जी बस मैंने अपने वालिद के नाम के लिए सब कुछ बनाया। एक घोड़े पे खर्चा कितना आता है? ये ना पूछा करें कितना आता है। कि ये जो घोड़े के मुकाबले होते हैं इसमें कभी आपके जहन में ऐसा हुआ कि कोई खलश रह गई हो कि यार नहीं इस तरह हो जाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुर्रम इब्न शबीर और आप देख रहे हैं हमारा नूर्स मीडिया चैनल। आज की शख्सियत जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूं, इस गुंजान आबाद शहर में उन्होंने जो एक फ़ार्म तैयार किया हुआ है जो घोड़ों का फ़ार्म है और नेज़ाबाजी के मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं। पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी नेज़ाबाजी होता है उसमें हिस्सा लेते हैं। उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं इमरान साहब। इनसे गुफ्तगू करेंगे कि इन्होंने यहाँ और पिंडी शहर के अंदर ये इतना बड़ा फ़ार्म बनाने का ख्याल कैसे आया इनको। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम सलाम जी। जी क्या हाल चाल है आपके? तबीयत और मिजाज शरीफ पहले बताएंगे। अल्लाह का शुक्र जी, से ठीक है, आप सुनाएं। अच्छा, ये मैं पूछना चाहूँगा कि ये पिंडी शहर के अंदर इतने गुंजान आबाद इलाके में आपने इस फार्म का क़याम किया, ये ख्याल कैसे आया आपका? बस ये मेरे मालिक का करम है जी कि हम पे खुसूसी रहम हुआ है और करम नवाजी हुई है कि बस मैंने वैसे ही एक प्रॉपर्टी ली, ये तो मैंने यही सोच लिया कुछ सेल करेंगे, कुछ अपने लिए फार्म हाउस बना लेंगे। बस इससे अल्लाह पाक ने मदद की कि बन गया ये फार्म हाउस। जी अच्छा इमरान भाई, ये मैं देख रहा हूँ कि फार्म हाउस जो है वो हनीफ फार्म हाउस के नाम से रखा हुआ है, लेकिन आपका नाम इमरान है, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? सर ये हनीफ मेरे वालिद साहब का नाम है और अल्लाह का शुक्र है कि मैं जो भी मेरे बिज़नेस है, मेरी कोई भी चीज़ है, मैं उस पर उनका नाम रखता हूँ हनीफ। जैसे मेरा अब अल हनीफ हॉर्स राइडिंग क्लब है हमारा, हनीफ फार्म हाउस है मेरा, हनीफ वेडिंग पैलेस है मेरा, मैरिज हॉल है, बिज़नेस है मेरा, वो भी हनीफ है। मेरी कोई भी, मैं एक प्रॉपर्टी भी जहाँ प्लाटिंग करता हूँ, मेरा पेशा प्रॉपर्टी का भी है, मैं ये अपनी जगह लेके सेल आउट करता हूँ, तो उस जगह का भी मैं नाम रखता हूँ हनीफ लाइन। मुझे इस हनीफ नाम से बहुत प्यार है और मेरे वालिद साहब माशाल्लाह अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, अब इस दुनिया में नहीं है, पर ये कि मेरा जो भी काम मामलात होते हैं, जितनी चीज़ें मैं करता हूँ सिर्फ उनके नाम के लिए करता हूँ। माशाल्लाह जी, बिल्कुल वालिद साहब का मकाम जो है वो बहुत अहम है, आम तौर पे नज़र नहीं आता, लेकिन वो वालिद साहब ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हुई होती हैं। तो क्या वालिद साहब को भी इस घोड़े रखने का या फार्म बनाने का शौक़ था? जी मेरे वालिद साहब को शौक़ था, पर वो उस टाइम उनको शौक़ होता था, वो आपको पता है पहले घोड़ियों की रेस होती थी, टांगा रेस होती थी, 23 मार्च वो एक दफ़ा पिंडी में होती थी, तो उनको वो शौक़ था। पर उनको जब मैंने ये लिया, उनको ये भी बड़ा अच्छा लगा कि मेरे बेटे ने घोड़ा लिया और उन्होंने काफ़ी हौसला अफजाई की और उनको घोड़ों का और माल डंगर का, भैंसों का, गायों का, बकरियों का, इन चीज़ों का, जानवरों का बड़ा शौक़ था। अच्छा, उनके शौक़ की वजह से आपने शहर के अंदर इतना बड़ा फार्म बना लिया? जी बस मैंने अपने वालिद के नाम के लिए सब कुछ बनाया। जी, अल्लाह ताला आपके वालिद साहब के दर्जात बुलंद फरमाए। जो फार्म हाउस है इसमें सिर्फ घोड़े ही हैं या बाकी और जानवर या आप अपने शौक़ के लिए रखे हुए हैं? नहीं, हमारे पास वैसे घोड़े हैं बस, और एक गाय है, एक कुर्बानी के लिए बछड़ा, वो हम घर का पालते हैं, और एक अपने फार्म के लिए दूध के लिए भैंस रखी हुई है। अच्छा, ये जो घोड़े का शौक़ है आपका, ये किसी मुकाबले में, जैसे कि नेज़ाबाजी के मैंने देखे हैं इधर काफ़ी सारे इनामात पड़े हुए हैं, तो ये नेज़ाबाजी में शिरकत करने के लिए, और ये कब से आप शिरकत कर रहे हैं? ये 2016 से मैंने स्टार्ट की हुई जी नेज़ाबाजी, और अल्लाह का शुक्र है मैं पूरे पाकिस्तान में कराची तक टीमें हमारा क्लब विन होके आया है, और बाबा कल्लू सरकार में वहाँ माशाल्लाह 2 दफ़ा 4 उम्रे के टिकट विन मिले हैं, नाम में फर्स्ट पोजीशनें आई हैं। मेरा अल्लाह का शुक्र है कि पूरे पाकिस्तान में हम हर जगह ईवेंट में विन हुए हैं। अच्छा, कुछ साथ वाले कमरे में मैंने मोटरसाइकिल खड़े भी देखे थे, तो वो क्या दास्तान है? सर ये हम 4 मोटरसाइकिल नाम है, हमारी टीम में क्लब सेक्शन फर्स्ट आई थी तो हमें मिले थे, तो दो दोस्त ले गए और 2 मैंने इधर खड़े किए हुए हैं, जो यार निशानी है विन की। अच्छा, ये जो नेज़ाबाजी का मुकाबला होता है, ये सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान में कहाँ होता है? सर मुफ्त शहरों में होता है, फैसलाबाद मंडी लगती है, वो बड़ी नेज़ाबाजी होती है। फिर ज़्यादातर लोग जो पसंद करते हैं हमारी F9 पार्क इस्लामाबाद की नेज़ाबाजी में, पूरे पाकिस्तान का यही होती है कि वो सारे यहाँ आते हैं, यहाँ भी अच्छा इवेंट होता है। अच्छा, अंदाज़न आपको ये अंदाज़ा है कि आपने अभी तक कितने कुछ इवेंट विन किए हुए हैं? मेरे ख्याल से 100+ किए हुए हैं विन। अच्छा, ये एक और चीज़ बताएं कि ये जो घोड़े हैं इनकी मुख्तलिफ़ नस्लें होती हैं, तो यहाँ पिंडी शहर में ये इनको पालना मुश्किल नहीं होता? बस ये मेरे मालिक का करम है जी, पाल रहे हैं, और
پیور دیسی گھوڑے نا، وہ ہماری فیلڈ میں نیزہ بازی میں زیادہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، پیور دیسی فیلڈ کے گھوڑے۔ اچھا، یہ جو گھوڑے ہیں آپ کے صرف نیزہ بازی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو باقی گیم ہوتی ہیں، جو پولو گیم ہوتی ہے، یا پھر اس کے علاوہ جو ان کی ریس لگتی ہے، تو کیا اس میں بھی کبھی شرکت کی ہے؟ یہ اس کے لیے نہیں ہوتا، یہ سب ہم نیزہ بازی کے لیے ہوتے ہیں، ہم نیزہ بازی ان پہ کرتے ہیں۔ اچھا، ایک گھوڑے پہ خرچہ کتنا آتا ہے؟ یہ نہ پوچھا کریں کتنا آتا ہے۔ یہ اصل میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں یار یہ تو شوق ہے، یہ تو ایسا ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک میں نے دیکھے ہیں گھوڑے ماشاءاللہ بڑے اچھے گھوڑے ہیں، میرے قد سے اونچے گھوڑے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس پہ خرچہ بھی تو آتا ہوگا، اندازاً ایک گھوڑے پہ کتنا خرچہ آتا ہے؟ مفت چیزیں جیسے انسان گھوڑے رکھتے ہیں، کوئی لوگ ویسے ہی تھوڑا کم راشن ڈالتے ہیں، کوئی لوگ مربے ہر چیز کھلاتے ہیں، اور گھوڑے کے میرے خیال میں آپ ڈیلی کا آپ لگا لیں 3 سے 4 ہزار روپے کا ایک گھوڑے کا خرچہ ڈیلی کا۔ تو آپ کے پاس ٹوٹل گھوڑے ہیں کتنے ہیں؟ میرے پاس ماشاءاللہ 5 ہیں۔ اور 5 گھوڑوں میں سب سے جو زیادہ ایج کا گھوڑا ہے وہ کون سا ہے؟ ویسے عام طور پہ ایج ہوتی کتنی ہے گھوڑے کی؟ گھوڑے کی ایج کافی لمبی ہوتی ہے، اب تک کا انسان کی اس کی خدمت کیسی کرتا ہے، اسے خوراک کیسے ڈلیور کرتا ہے، تو گھوڑے کی ایج اچھی اور لمبی جاتی ہے اگر آپ کے اس کی صحیح کیئر کریں تو۔ اچھا، ایک گھوڑے کو نیزہ بازی کے لیے تیار کرنے میں کتنا عرصہ لگ جاتا ہے؟ سر ہم جب گھوڑا دو ہوتا ہے اس کے بعد یہ جب 4 سال کا ہوتا ہے تو اس کو ہم 5 سال میں تقریباً گھوڑا جوان ہو جاتا ہے، پھر اس ٹائم نیزہ بازی کے لیے ہم اسے تیار کر لیتے ہیں، 5 سال کی عمر میں ہم نیزہ بازی اس پہ سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اچھا، آپ نے پہلی دفعہ یہ جو مقابلہ تھا آپ نے کب شروع کیا؟ کیونکہ یہ تو بہت سارے پرائز ہیں، اگر 100 سے زیادہ اگر پرائز آپ کے پاس ہیں تو سال بعد بھی اگر ہو رہا ہو مقابلہ تو عرصے دراز ہے، تو پہلا مقابلہ آپ کا کب ہوا تھا؟ سر پہلا مقابلہ ہمارا ہوا تھا 2016 میں نونا دربار پہ، وہاں پہ میرا گھوڑا ون ہوا تھا، اس ٹائم میرے پاس ایک ہی گھوڑا تھا، پھر اس کے بعد مجھے اور شوق پڑا، میں نے اور گھوڑے لیے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ اللہ پاک نے فارم ہاؤس بنایا، اور اب بھی آپ کے سامنے ہے سارا کچھ۔ اچھا، ایک اور چیز یہ ہے کہ یہ جو گھوڑے کے مقابلے ہوتے ہیں اس میں کبھی آپ کے ذہن میں ایسا ہوا کہ کوئی خلش رہ گئی ہو کہ یار نہیں اس طرح ہو جانا چاہیے، یا پھر کوئی آپ نے ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے کہ یہ کون سا ایونٹ ہے جو آپ نے ون کرنا ہے؟ نہیں نہیں، ہم تو ہر ایونٹ پہ کوشش ہوتی ہے ہر انسان کی جس مقابلے میں جائے وہ جیتے، باقی یہ اللہ پاک کی کرم نوازی ہوتی ہے کہ کہیں انسان ون نہیں بھی ہوتا پھر بھی گھوڑے اچھے بھاگ کے آ جائیں، یہ انسان کی ریپ ہوتی ہے۔ اور ہماری فیلڈ میں سب سے بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں آپ کو نہ کوئی جوا، نہ کوئی شرارت اور نہ کوئی بخیلی کسی انسان میں نظر آئے، ہر بندہ ایک دوسرے سے بڑھ کے اس کی عزت کرتا ہے۔ اب جیسے کہ ادھر کے لوگ آتے ہیں پنجاب سائڈ سے، دوسری گجرات سائڈ سے، وہ ہمارے جب اسلام آباد آتے ہیں ہمارے پاس اسٹے کرتے ہیں اور ہم ان کی خدمت اور مہمانداری کرتے ہیں، جب ادھر جاتے ہیں نیزہ بازی کے لیے تو پھر وہ ہماری نیزہ بازی کسی طرح کرتے ہیں۔ اس میں کسی کو کوئی لالچ نہیں ہوتی انسان کو، یہ ایک اچھا شوق ہے، اور آپ کو اس میں رائڈنگ سے آپ کی صحت بھی اچھی رہتی ہے۔ اچھا، ایسا ہے کہ انٹرنیشنل سطح پہ کبھی جو نیزہ بازی کا مقابلہ ہوا ہے کوئی؟ اگر ہوا ہے تو کیا آپ نے شرکت کی ہے کبھی؟ سر اس سال ابھی انٹرنیشنل ٹیم سلیکٹ ہو رہی ہے، اس میں ہمارا کلب پارٹیسپیٹ کر رہا ہے، وہ پورے پاکستان سے جتنی بھی ٹیمیں اس میں سیٹ ہوں گی ان کا مقابلے آپس میں ہوں گے، پھر اس کے لیے انٹرنیشنل ٹیم اب سلیکٹ ہوگی۔ یہ اب انہوں نے کر دیا کہ ہر سال ایسا ہوا کرے گا، تو اس سال ہم بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، باقی اللہ کی مرضی۔ اچھا، اس سے پہلے کبھی بھی انٹرنیشنل کمپٹیشن کے لیے پاکستان سے کوئی ٹیم نہیں گئی کبھی؟ نہیں گئے ہوئے ہیں، ویسے جاتے رہتے ہیں، پر اب انہوں نے رول کر دیا کہ یہ ایک نیا ایونٹ اس میں کروا رہے ہیں ان ڈیٹوں میں آگے، اس میں یہ سارا پورے پاکستان سے ٹیمیں انٹر ہوئی ہیں، اور اس میں جو ٹیم ون کرے گی وہ پاکستانی ٹیم کے لیے انٹرنیشنل کے لیے جائے گی۔ پھر جیسے ڈومیسٹک ہوتی ہے کرکٹ کی، ڈومیسٹک ہوتی ہے، اس طرح کے کمپٹیشن ہوں گے؟ جی اس طرح کے ہوں گے۔ اچھا، اس وقت جو یہ سال چل رہا ہے اس میں سب سے بڑا ایونٹ کون سے والا ہونے جا رہا ہے ابھی؟ ابھی بہت بڑا ایونٹ ہو رہا تھا بابا کلو سرکار، اور وہ فوتگی وجہ سے کینسل ہو گیا، ایونٹ ہوا تھا، وہ بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے ہمارا، پر وہ ہمارے قاری صفدر صاحب عنان سر، وہ وہاں ڈیتھ ان کی ہو گئی تھی، اس وجہ سے وہ ایونٹ کینسل ہو گیا۔ اچھا، ایک ویڈیو ہم نے دیکھی تھی، اس ویڈیو میں ریس لگ رہی تھی تو وہ جو گھڑ سوار تھا وہ گر گیا تھا، لیکن گھوڑا بھاگتا رہا ہے اور بھاگ کے وہ ون کر کے آ گیا تھا۔ تو کیا گھوڑوں کے ساتھ اتنی لگاؤ ہو جاتا ہے، گھوڑے کو سمجھ آ جاتی ہے ان چیزوں کی؟ گھوڑا آپ کا جی ہر چیز آپ کو سمجھتا ہے، اور گھوڑے کو اس پہ انسان جب بیٹھتا ہے تو اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ سوار ہے کہ نہیں ہے۔ ماشاء اللہ اللہ پاک نے گھوڑے میں اتنا دیا ہوا اس کو۔ اچھا، کچھ گھوڑے میں نے ابھی نیچے دیکھے ہیں، اور ایک وائٹ کلر کا گھوڑا ماشاءاللہ سے وہ باہر اس کو جو ٹرینر ہے اور ٹریننگ وغیرہ بھی کر رہے تھے، تو اس گھوڑے کی ایج وغیرہ کیا ہے، اور یہ گھوڑا جو ہے یہ کتنے مقابلے جیت چکا ہے؟ سر یہ بھی گھوڑا بچہ ہے، یہ بھی 2 سال کا ہے، ہم نے ابھی لی ہے،
اس کو بھی ہم ٹرین کریں گے. وہ ویسے ہی اسے گھما رہے تھے ابھی. اچھا، گھوڑے کی یہ جتنی بھی گیمز ہوئی ہیں، کبھی کوئی زندگی میں آپ کا کوئی ایسا ایک واقعہ ہوا ہو جو آپ اس کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، بھول نہیں سکتے؟ سر اس میں ماشاء اللہ ہر واقعی اچھا یاد رہتا ہے، جہاں جاتے ہیں اچھا ٹائم گزرتا ہے ہمارا. تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، سارے ہی اچھے ہیں ایونٹ ہیں. اور زیادہ تب خوشی ہوتی ہے جہاں انسان جیت کے آتا ہے، تو وہ زیادہ خوشی ہوتی ہے اس ٹائم. اچھا، آخر میں یہ میں پوچھوں گا کہ کچھ لوگ ہیں وہ اس کا شوق رکھتے ہیں اور اس کو سیکھنا بھی چاہتے ہیں یا مقابلوں میں حصہ بھی لینا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گے کہ وہ گھوڑے کے لیے کیا مطلب ہے کہ ترتیب کرتے ہیں، یا گھوڑے کو کیسے اس کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں؟ اس کے اسپیشل آپ کا ایک ملازم ہونا چاہیے جی، وہ اس کو ٹرین کرتا ہے، اور وہ ملازم ٹرین ہونا چاہیے، یا پھر آپ خود ٹرین ہوں تو آپ اس کی خدمت کریں. ٹھیک ہے. اور بڑا برکت والا جانور ہے، بہت ہی برکت والا جانور ہے. جی بہت شکریہ سر جی، آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ تھے جی عمران بھائی جو گفتگو کر رہے تھے. ان کے پاس جو گھوڑے ہیں ان کی ویژولز بھی آپ نے دیکھی ہوں گی. انشاءاللہ اس طرح کی شخصیت آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے رہیں گے. مجھے اجازت دیجیے گا، پھر ملیں گے اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.